یاد رکھیے، جتنے بھی مشکلات انسانوں پر آتے ہیں، جتنے بھی مشکلات انسانوں پر آتی ہے، جتنے بھی حالات انسانوں پر آتے ہیں، وہ حالات انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے گننا شروع کر دوں تو میں گنتے گنتے تھک جاؤں گا، لیکن میں آپ کو صرف اپنی ہی کمزوریاں گنوا نہیں سکوں گا کہ میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، پھر میرے شہر والوں کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، پھر پورے ملک کی کتنی کمزوریاں ہیں۔ یقین کرو کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ کمانا کوئی مہارت نہیں ہوتی، زندگی میں پیسوں کے ذریعے ترقی کرنا کوئی کمال کی بات نہیں، زندگی میں پیسوں کے ذریعے کسی کا حق ہتھیانا کمال نہیں ہوتا، یہ تجربہ نہیں ہوتا، یہ مہارت نہیں ہوتی۔ پاکستانی اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار سے لے کر اپنی نجی زندگی تک ہر کسی کو کتنی دفعہ دھوکہ دے چکے ہیں، لیکن ہم نے حاصل کیا کر لیا۔ خواتین کے حقوق ہم پورے نہیں کرتے، والدین کے حقوق پورے ہم نہیں کرتے، بچوں کے حقوق پورے ہم نہیں کرتے، بیویوں کے حقوق ہم پورے نہیں کرتے، شوہروں کے حقوق پورے ہم نہیں کرتے، اسی طرح ملاوٹ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، قسمیں ہم اٹھاتے ہیں، حرام ہم کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں صرف اور صرف 2 روپیہ کمانے کے لیے، 2 روپیہ کمانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں ہم، دھوکے پہ دھوکہ دیتے ہیں ہم۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، امیر بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، اپنے بھی جائیں گے، پرائے بھی جائیں گے، اس دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا، اس دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب کے سب جائیں گے۔ پھر قبر کی زندگی شروع ہوگی، قبر میں سوالات ہوں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر وہ سامنے کر کے پوچھا جائے گا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ بولنے میں یہ سوالات انتہائی آسان ہے کہ میں کیا کہوں گا، رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، اس شخص کے بارے میں جو بتائیں گے اب یہ تو ہمارا پیغمبر ہے۔ آج بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایک کتاب بھیج دی تھی، جس اللہ نے ہمیں اسلام جیسے پاک اور صاف دین عطا فرمایا تھا، ایک زندگی دی تھی، پھر وہ ذات جس اللہ نے ہمیں کائنات کے سردار نبی بنا کر بھیجا تھا اور ہمیں یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ اس کی امت بن کر رہو گے، تو کیا ہم نے اس رب کی بات مانی ہے؟ ہم نے
اس رب کی کتاب کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ہم نے اس رب کے پیغمبر کی ہر بات کو منعاً تسلیم کر لیا ہے، ہم نے اپنے اعمال کے اندر اس پیغمبر کی سنت کی پابندی کی ہے، ہم نے اپنے رب کے تمام احکام پر عمل کیا ہے۔ یہ کبھی سوچا اگر یہ سب کچھ ہم کر چکے ہیں تو ان 3 سوالوں کا جواب ہم قبر میں دیں گے؟ اگر ہم ان 3 چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو قبر میں ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر جو قبر کے عذاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ کو قبر کی عذاب کے بارے میں بتا دوں، قبر کی عذاب کیا ہوتا ہے میں دکھلا دوں، تو آپ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، زمین تنگ کر دی جائے گی، سانپ اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذالک متاع الغرور، یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ہی دھوکہ ہے، اس میں پائی جانے والی چیزیں بھی دھوکہ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم ایسے برباد ہو جائیں گے، ایسے ناکام ہو جائیں گے، ایسے ناکام ہو جائیں گے، یقین کریں کہ وہ ناکامی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی ناکامی ہے۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں آیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسی کامیابی جس کے بارے میں آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے اس ملک پر رحم کریں۔